پڑھیا قرآن نہیں بنتا. یہ فرمایا کہ ایڈی جامع ہے کہ قرآن دے مضمون صرف 3 ہیں. جو کچھ قرآن چ بیان ہویا نا لمبا چوڑا وہ اجمال اور خلاصہ کریے صرف 3 بات. ایک اللہ تعالیٰ تے ایمان کس طرح ہونا چاہیے اور انہوں صحیح طرح کیویں پہچاننا, کی کچھ اللہ تعالیٰ دے اندر موجود ہے, کہڑیاں چیزاں تو پاک ہے. یہ ایک مضمون ایمان باللہ. دوسرا ہے کہ اللہ دے رسول حلال و حرام جڑا لے کے آئے اور جڑے اللہ دے رسولوں نال لوگوں نے ٹکر لئی انہاں دا حشر کی ہویا, منن والوں دا انجام کی ہویا. یہ دوسرا مضمون ہے قرآن مجید, ایمان بالرسول. اور تیسری بات یہ ہے کہ جڑے لوگ اس دین تے چلن گے انہوں نے آخرت کے اندر کی ملے گا, اور جڑے دی مخالفت کرن گے انہوں دا ابدی انجام کی ہوگا. ایمان بالآخرت. یہ 3 مضمون ہے, اللہ, رسول اور آخرت. تو جس طرح ایک بہت بڑی کتاب ہوئے سائنس دی یا ریاضی یا فلسفے دی, تو وہ کہہ نے خلاصہ کڈیا, بندہ کہہ رہے یار تو آپ پڑھ لا سمجھ لا ساریاں کتاباں تو پڑھ لی. یہ سارے قرآن مجید جو توحید بیان ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خلاصہ جڑا کڈیا وہ سورہ اخلاص ہے. اس تو یہ جنہیں پڑھ لیا سمجھو قرآن دا تیسرا حصہ وہ قابو آ گیا. رسول کریم علیہ السلام دا منشا ہے. یہ نہیں 3 باری پڑھ لو تو ختم قرآن ہو گیا, مردوں کو بخشو. جواب اہل الایمان ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیتی نہیں کیا مضمون ہے قرآن دے, یہ اندر وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر. اور یہ اندر بھی 2 چیزاں جڑیاں اس باتی ہے پازیٹو ہے کہ اللہ احد ہے, اللہ صمد ہے. اگے نفی ہے نیگیٹو ہے کہ کی نہیں ہو لم یلد ولم یولد. احد اور صمد ہے, نہ انہیں کوئی اولاد جنی ہے نہ وہ آپ کسی دی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور او دے برابر دا او دے جوڑ دا کوئی نہیں. 2 آیتاں نفی کر دیا, 2 اس بات کر دی. اور وہ نفی بھی جڑی دراصل پہلے جو دی بنیاد ہے, جن ایک شاہ بندہ من لے تو اگلیاں چیزاں اپنے آپ لازم آ جاندیاں. اللہ نو جنہیں احد اور سمجھ لیا وہ کدی بھی من نہیں سکتا کہ اللہ کسی دی اولاد ہوئے یا دی کوئی اولاد. یہ دونوں شیاں جڑ کر دنیا اگلیاں گلاں کہ وہ برابر کیوں ہونا اور وہ اولاد کیوں ہونی ہے, تو انہیں آپ کیوں کہہ دی اولاد ہونا. یہ سب کچھ چوں نکلا. تو اصل جڑی ہے وہ احد اور سمجھ. اس طرح پورے عربی لٹریچر نہ قرآن نہ حدیث کسی بندے نو احد نہیں کیا جاتا, واحد کہتا جاتا کہ قرآن جڑا نا سورج ایک ہے, الشمس واحدۃ, سورج ایک ہے. یہ گنتی ہے کہ 1 یا 2 3 یہ بیان ہو سکتے. احد نہیں کوئی ہو سکتا. احد صرف اللہ کی ذات ہے, کوئی نہ نبی احد ہے نہ کوئی دوسرا. ایک ترجمہ نہیں یہ یکتا اور بے مثال. کوئی دوسرا وہ طرح کا فرض بھی نہیں کر سکتے, ذہن بھی نہیں سوچ سکتے بھی انہوں کا کوئی ہو سکے جہدے ورگا کوئی کسی گل سے ہو جائے. احد نہیں, یکتا اور بے مثال نہیں ہوں, وہ ہور بھی کئی. اس تو احد کہنا ترجمہ یہ نہیں کہ اللہ ایک ہے. ایک کہنے ہور بڑے اللہ نے آخیا را حکم الہ واحد, تمہارا معبود ایک ہی معبود. وہ گنتی دسنی ہے بھی کئی ہے کہ احد کوئی وہ ورگا نہیں, بے مثال ہے, یکتا ہے. جو کمالات وہ دینا جس طرح دا علم وہ کسے ہور کو. اگر تھی آخو جتنا دا علم ہو کوئی نبیاں کو بھی ہے فرشتیاں تو احد کوئی نہیں اللہ تعالیٰ. احد ہونے لی ضروری ہے جو کچھ وہ پر لے نا ہور کسے کو نہیں, پھر سب اس تو خالی. اس تو اپنے کمالات کے اندر یکتا کہ جنیاں وہ خوبیاں علم ہے, قدرت ہے, حکم ہے, کوئی وہ دوسرا ثانی نہیں کسے دوجے دے پلے نہیں. اس بارے میں صرف ایک کہا تھوڑا جا بیان کیا, ورنہ اس صورت میں اس تو اللہ کے رسول نے اتنا پسند کیتا کہ حدیث پاک چاہتا کہ ایک مسجد کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک صحابی نے امام مقرر کیا. بہت عالم سی, نیک سی, سارے لوگ اتنے مطمئن سی, مگر وہ عادت سی جدوں رکعت پڑھتا سی نا ہر رکعت انہیں یا شروع پڑھنا کہ قل هو اللہ احد پڑھنی پھر سورت ملاؤنی, یا پہلا سورت پڑھنی تو بعد قل هو اللہ پڑھنی. چھڑتا نہیں سی کسی رکعت جی. لوگوں نے آخیا یار تو یا وہ سورت رکھ لیا کر یا قل هو اللہ تے بس کر دے. یہ 2 نہ ملا. انہیں آخیا امام مننا تے منو, نہیں تو ہور جنوں مرضی بنا لو, میں کوئی نہیں یہ کام چھڑنا. یہ قصہ اللہ کے رسول علیہ السلام تک گیا کہ آپ نے آخیا جڑے تیرے بھائی آتے تو کیوں نہیں مان لیا. انہیں آخیا یا رسول اللہ جو ہے سورج صفت اور رحمان بیان ہوئی ہے, رب دا جو نقشہ بیان ہوا وہ میں اتنا پیارا, میں سورج نہیں چھڑ سکتا, اور بھی پڑھوں گا یہ نہیں میں چھڑی. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دی صفت نام محبت نے تینوں جنت داخل کر. اس سے چھوٹی جی صورت نہیں, لفظاں چھوٹی ہے. انج ہندوازم پڑھ لو, یہودیت پڑھ لو, بدھا پڑھ لو, 2 دنیا بے ایمان اور کافر نہ سارے اتوں بے ایمان ہو کے عہد نہیں سمجھ آیا کہ سمجھ نہیں سمجھ آیا.
عہد بھی اللہ تو سوا کسے نہیں کیا گیا، اور سمد بھی جڑا نا نام صرف اللہ تعالیٰ دا، اللہ سمد، کوئی اور سمد نہیں۔ ہاں یہ ایسیاں شیاں اگلیاں یہ نتیجہ کہ جڑا عہد ہونا اور جڑا سمد ہونا وہ اولاد کیوں ہونی، پھر تو انہیں کہہ دی اولاد کیوں ہونا۔ تو عہد بالکل بے مثال، لاسانی، اپنی خوبیاں اور کمالات تو تنہا کسی دوسرے دے پلے وہ کمال نہیں جڑے ہوتے۔ یہ اپنا نتیجہ پھر ہے بھی تو اللہ تعالیٰ عہد ہے اور دوسرے کسی دے پلے وہ کمال اور خوبیاں نہیں، تو پھر دنیا کہڑی طرف قصد کرے۔ الصمد، سمد دا معنی عربی زبان سے سامد یسمد سمد، یہ مصدر ہے قصد کرنا، کسی شے دی طرف قصد کرنا، او دے ولوں رخ کرنا، لفظی معنی ہے۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دے بارے چ ابو داؤد شریف چاہتا حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ بیان فرماؤندے کہ جدوں رسول اللہ نماز پڑھدی تھی، اگر کوئی سامنے دیوار وغیرہ نہ ہوندی تو کوئی سترا رکھ دے، کوئی شے رکھ لینی بھی یہ میرے اگے آڑ ہے جنہیں لنگنا پڑھوں دی، مگر سترا جڑا سیدھا نہیں سی رکھتے، ولا یسمد سمدا، اے لفظ اتنے آیا کہ انہوں سمد نہیں سی کرتے کہ اینو سامنے ہوئے نہیں، کھبے پاسے ذرا اکبر یہی تو سمد جدی طرف قصد کیتا جائے۔ آدمی جنہوں اپنا اکھاں دے سامنے نشان بنائے اللہ دی یقصد الیہ الہوائے، اپنیاں ضرورتوں اور اپنے کماں دی ساری مخلوق جدے اللہ رجوع کرے کہ وہ دے سوا ٹھکانا نہیں، وہ دے گھر وال رخ کرو، اتھے چلیے تو اتھوں کم بننا، وہ سمجھ ہوگا۔ اس تو اللہ پاک نے اللہ بھی جڑا ہے عربی زبان پہلا معرفہ، پھر سمجھ دے پہلا بھی الف لام لا کے معرفہ، یہ حسر ہے کہ سمجھ صرف اللہ ہے، کوئی رسول اور نبی کی سمجھ نہیں، جدھر وال جانا نا کہ ساریاں ضرورتیں کو پوریاں کرے، وہ صرف ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور جب یہ چیز ہو گئی کہ باقی سب محتاج ہے، آپ ضرورت مند ہے کہ اللہ کے دروازے کا تو رخ کرن، قصد جڑا جی طرف رخ کیتا جو صرف اللہ کی ذات پاک۔ اور اس وقت قصد جو ہی نکلا مقصد، میں مقصد بول رہا کیونکہ الفاظ بھی درست کرنے، بہت سارے لوگ سیدھا جا بول رہے ہیں موٹا نا مقصد، سواد تے زبر غلط ہے، کوئی بندہ مقصد نہ کہے، مقصد ظرف زمان ہے کہ وہ جگہ جدا آدمی قصد کرے، بابوں کا مقصد عربی زبان کے لیے تیرا دروازہ میرا مقصد ہے، یعنی میں تیرے دروازے کا رخ کرنا جدو میں لوڑ پیندی، میرا کام اور کتنے نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بے مثال ہے، کسی نے ادنا نہ لاؤ کہ باقی لوگوں کو بھی یہ طاقت ہے تو انہوں کو بھی علم ہوگا، عہد ہے۔ اور جب عہد ہے تو پھر لازمی نتیجہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، اگر وہ کسی کا محتاج ہے عہد کی رہا، وہ کمال کدے ہوئے، وہ تو آپ کسی کا حاجت مند ہو گیا نہیں، سمجھ آ جاتا السید الذی انتہا سودت، وہ سردار جتے سرداری ختم، وہ تو اگے کوئی درجہ نہیں، کامل کہہ لو کمپلیٹ جنہوں نے، صرف اللہ کہ ہر لحاظ نہ کامل، کتنے خامی نہیں انہوں کہے دی لوڑ پوے میری ہوں امداد کرو، کہ باقی سارے محتاج ہے کہ اپنی ضرورتوں لی وہی طرف رجوع کر۔ اس تو سادہ ترجمہ کرنے دے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، باقی سب اس کے محتاج ہے۔ اور آپ نکلا ہے صاف سمجھ آ گئی کہ جے وہ کسی کی اولاد ہوئے تو پھر تو ماں باپ کا محتاج ہوا، اور ماں باپ تو اتنے چلے گئے، یہ درجہ کی ہونا تو اتنا ہونا، وہ آڑا ہوئے جنہوں کے پروں پیدا ہوا وہاں ہوں پیدا ہی نہ ہو سکتا، خود محتاج ہے نہیں۔ اور اولاد کا بھی وہی محتاج ہوں، اپنا ویخ لو بھی اسی اولاد دے ایڈے ضرورت مند ہیں، بھی سمجھنا مر گیا یار میری جائیداد کون سنبھالوں گا، میں بڈھا ہو جاؤں گا مجھے سنبھالوں کون، دشمن میرے مگر چڑھ گئے، میرا حمایتی، کوئی نہ کوئی محتاجی ہے جہے پروں اولاد دے بندہ مگر پیا، ورنہ اولاد سمجھ لو جنی مصیبت ہے انسان یہ چکر کیوں پوے، کڈے رفڑیا جے، صرف ہے محتاجیاں جس تو اللہ تعالیٰ جتھے آندا کہ اولاد نہیں اتنے قرآن مجید اللہ وہول غنی، تیرا رب جڑا انہوں ضرورت ہی کوئی نہیں، کیوں اولاد دینی، اے غنا جڑا کیوں بے نیاز ہے، کوئی ضرورت نہیں وہی عریب اولاد تو بغیر تھوڑیا کم کیوں چڑھے۔ تاج اگلے فکرے فرمایا جدو عہد سمجھ لم یلد ولم یولد، نہ انہیں کوئی اولاد دینی ہے میرا سہارا بنے، تو نہ آپ کسی دی اولاد ہے، کیونکہ اولاد ہوئے پھر وہ خود بعد جمیا، ماں باپ پہلا تو آرا تو ہوگا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی وہ جوڑ دا نہیں، کوئی برابر دا نہیں، کوئی ثانی نہیں، بنیاد عہد اور سمجھ۔ تو سمجھ دا معنی قصد کرنا کہ جدی طرف لوگ اپنی ضرورتوں سے رجوع کرن، وہ رخ کرنا، بے ساڈا کم نہیں ہوندا، ساڈا کم کر، وہ سمجھ ہوتا۔ اور ذات پاک اللہ تعالیٰ دی ہے۔ میں اس لیے تھوڑا جہا حوالہ نوٹ کرا دوں کیونکہ شاید علمی ہے، ایویں سرسری باتاں نہیں۔ اے کتاب میرے سامنے جڑی اس ویل یہ نام رکھا گیا التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، حسن المصری لکھی ہے، اس وے مولانا عبد الرحمن آج رحمۃ اللہ
ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਸਲ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਛਪ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਮਗਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਸਨ ਮੁਸਤਫੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੁੱਢ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਗਰ ਇਹ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੀਗੇ ਇੰਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ, ਜੜ ਕਿਹੜੀ, ਕਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੌਕਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਮਝੋ 321 ਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 325 ਤੱਕ ਸਮਝ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਆਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਆਇਆ, ਆਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਆਇਆ, ਆਹ ਆਇਆ। ਵ ਤਹਕੀਕ ਅਨ ਅਲ ਅਸਲ ਅਲ ਵਾਹਿਦ ਫੀ ਹਾਜ਼ਿਲ ਮਾਦਾ, ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਮਸਮੂਦ ਆਵੇ, ਮੁਸਮਦ ਆਵੇ, ਸਮਦ ਆਵੇ, ਮਾਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਵਲ ਮਕਾਮ ਅਲ ਆਲੀ ਅਲ ਮੁਰਤਫਾ ਸਲਬ ਅਲਜ਼ੀ ਯਾਲੂ ਵਲਾ ਯੂਲਾ ਅਲੈਹ व यतफव्वक अला जमी अतराफे, कि जड़ा ऐसा उच्चा मकान हो, ऐसी उच्ची जगह कि सब तो आला और उच्ची है, बाकी सारियां उसके मुकाबले नीवियां है, कोई उसके बराबर दी नहीं, सब उस तो अदना, वो सब तो आला होना, सब तो आखिरी दर्जे का होना समझदा है। अगे फिर लिखता जाता वल्लज़ी युक़सिद लह फिल उमूर वल हवाइज मिन अन्नहु सय्यदुल्लज़ी इंतहा कदिन हासुद, विचे निकलाया कि जदों असीं आला तरीन मन्निया तो फिर एक माना हो गया कि वह सरदार जिते सरदारी खत्म, अगे कोई तो सरदार निकला है, फिर वो समझ ना रहा, फिर समझ तो हो गया जरा अगे निकल आला सब तो बुलंद। वल्लज़ी युक़सिद लह फिल उमूर वल हवाइज, और अपनियां जरूरतां और अपने कामां जिहदे वल जाना पवे, उस तो बगैर हल कितों ना होण, उहदे हुक्म रिज़न तो बगैर कुछ भी नहीं होना। वल्लज़ी लैसा फौको शै, और उस तो उत्ते कोई ना हो। वदाइमुल बाकी बादा फनाल खल्क, और सारी मखलूक जदों फना हो जाए उदों भी बाकी रहे, कांस्टेंट भी होए, दायम, कभी वो फना ना होवे जेड़े मिट जाने वाले वो समझ नहीं हो सकते। यह सारा निचोड़ करता अगे तौहीद के दर्जे बयान किए तो मालूम है कि सूरा इखलास में अगर अल्लाह के रसूल ने आख्या कि इनू जिन्हें पढ़ लिया उन्हें कुरान का तकरीबन तीसरा हिस्सा पढ़, तौहीद के गुर हाथ आ गए कि जिन तू पूजना अहद होना चाहिए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯਕਤਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸਕੋ ਮਦਦ ਮੰਗੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਖਾਸ ਮਕਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਹਦ ਮਨ ਤਨਹਾ ਹੋਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਮਝ ਮਨ ਕਿ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਥੱਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। तो कसद लफ्जी माना समझदा कसद है कि बिल्कुल सीधा रुख करना। तद हदीस पाक चाहे कि रसूलुल्लाह जो सुथरा रखते थे वला यसमदुल सम, बिल्कुल अपने सामने नहीं रखते सजे कर। तो अल्लाह ताला उस ज़ात पाक है, वो बुलंद मरतबा महबूद है, जी तरफ साढ़े रुख है। और तुसी सारे दाना जानते जी सफर जरा पहली गल है अपना मकसद मुतयन कर। आवारा गर्दी हो रहा है, कोई निकल गया, निकलिया सफर नहीं। अगर तुसी अकलमंद कितने जाना चाहते पहला तय करना चाह कि वह मकान किहड़ा जिधर जाना चाहते, कराची जाना, मक्के जाना, पेशावर जाना, होश आवाज तेरे क्या पहला तय करके सफर का रुख किधर जाना चाहना। मकसद यो मकसद समझो। मुसलमान का मकसद असली सिर्फ अल्लाह, अपने हर मामले हर इकदाम हर हरकत वह रुख खुदा की तरफ। अल्लाह तो सिवा होर पासे तो समझ वह कोई नहीं। फिर अल्लाह ना वह मकसूद है असली अल्लाह, वो तो मकसूद कई है, वो कई पासे धक्के खांदा फिरदा, कदी वो बीवी नूं खुश करदा, कदी बेटियां नूं करदा, कदी मुआशरे नूं करदा। वह समझ अल्लाह नहीं, समझ कि तेरा रुख किधर है सिर्फ अल्लाह ताला दी जात। इस पारों ही आ जमाना हज का आ रहा माशाअल्लाह, अपने साथियों से भी कही जाना हज का की माना। हज का भी अरबी जबान माना कसद है। असीं इत्थे बैठे कसद करते हैं, जिथे जिथे कोई दुनिया च रह रहा, दफ्तर च बैठा, बीवी बच्चों बैठा, दुकान च बैठा, हर जगह वह रुख खुदा की तरफ होना। सूई इधर होनी चाहिए कि मैं जो बोल रहा, जो कमा रहा, जो खा रहा, जो कर रहा, ये तो असली मकसद रख। इस पर इस्लाम के अंदर से खाना खाना भी और बीवी के करीब जाना जो जी मकसूद असली है कि तू जान लगा तो औलाद मंग मेरे बाद नेक औलाद हो जी दीन का झंडा चुके। तेरा दरियावी धंधा नहीं सदका हजूर ने फरमाया, मगर नीयत हो। इस तो मोमिन की हर वक्त सूई जिस तरह किबला नमाज वाल कुतुब नमाज की सूई रही कुतुब सितारे इदा है। और इन्हें कुरान मजीद ने अवाब किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के किस्से चाहता सुलेमान अल्लाह ने तारीफ की नेम लब्द इन्नहु अवाब, जिधर मर्जी हो सूई नूं फेरो मिल के उन्होंने दिल की सूई खुदा लाउंदी। दुख और सुख किसी हाल चो खुदा तो इधर उधर हटे तौहीद है।
سید العارفین فی وقتی، اپنے زمانے ابن قیم جیسا موحد عالم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عنہ دا پیرانے پیر نوں کہ اپنے وقت اللہ نوں پہچاننے والا دا سردار ہویا تے موت دا وقت آیا تے بچہ کول سی عبد الوہاب، انہیں آخیا ابا جی بہت کچھ سنیا، مر لگے دس دو کس گل سے رہیے؟ تو آخیا بیٹا التوحید التوحید فإن التوحید اجماع الکل، اتنے لوگ ترجمہ کرنے دے اجماع لکھ لیا، یہ اہل حدیث لوگوں کا اپنا ہی غلطی، جمعہ لفظ ہے، اجماع نہیں اتنے بولیا ہونا کہ ساری دنیا کا اتفاق ہے، ساری دنیا کتنے کئی مشرک ترے پھر فرمایا التوحید التوحید، بیٹا توحید پہ رہی، توحید تو نہ تیرے قدم ڈگمگان، فإن التوحید اجماع الکل، جمعہ دے ایک جوش ہے جنہیں دوسری چیزوں اکٹھیاں کیتا، اے کتاب ہے کنے ورکے دے ڈور نے جکڑیا اے جمعہ، اس طرح فرمایا سارے دین جن سمیٹیا، اور جہے پروں دین قائم ہے پتر صرف توحید ہے، توحید خرل آ گیا تو کچھ بھی نہیں، سارا شیرازہ بکھر گیا، اور اس تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اعلان کرارتا قرآن مجید کی ہر جرم میں معاف کر سکتا، جنوں چاہوں گا بخش دوں گا، میرے بندے ہیں، مگر شرک نو نہیں بخشوں گا، اور میرے ہوندے ہوئے دوسرے کی طرف تو ہی جاندے رہے اور انہوں کا قصد کرتے رہے کہ فلاں دے دربار میں چلیے تے فلاں سر میں مر گیا سی، میرے کوئی کمزوری سی، کیڑا کام اور مقصد میں نہیں سی پورا کرتا، کیوں دوسرے کی طرف گئے؟ اتنا اللہ تعالیٰ نے للکارن والی بے خدا نو غیرت دلاؤن والی بات ہے، فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ، جڑا شرک کردا او دی اللہ نے جنت حرام کر دیا، ماواہ النار، او دا ٹھکانہ دوزخ ہے، وما للظالمین، میرے بن کے رہو، میرے دروازے سے ڈگے رہو، غلطیاں بھی ہون گیاں آپ جاننا، بے سزا دے کے چھڑنا، یہ مفت چھڑ دینا، شرک نہ کرو، ہاں شرک دا سہارا لیا نا بھی کوئی ہور بھی میرے دربار چھڑاؤن والے ہے، آ شفاعت باطلہ دی جڑی تردید ہے، بے جعلی سفارت جڑی سمجھ لیتے ہیں دنیا کہنے متھے لاگتا، وہ اپنے اثر سوکھنا متاثر کر کے حاکم نوں پھیر دے، غلط فیصلہ کرے، یہ رد کیتا کہ تسی اللہ تعالیٰ نوں انڈر پریشر سمجھا، اتنا کمزور ہے کہ نبی ولی اٹھن گے تو انہوں جدھر مرضی بول لیں، للہ شفاعت جمیہ، اتنے جڑی سفارش ہو اللہ تعالیٰ دے اپنا سارا اختیار، کسی نوں بولن دے نہ بولن دے، انہیں سفارش بھی کی منے نہ منے، تسی کیڑیاں گلاں کر رہے جے؟ دنیا کا جو حال ہے کہ بے ایمان جا کے جنہوں مرضی چھڑا لے، ادھا کا خدا کا دربار سمجھا، اور جان دیو جتے رحم کرنا چاہے کسی نبی ولی دے دل چ پا دوں گا، میری دعا کر دے اللہ دی عزت رکھ لو مان لو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا بھی خدا نہ کرنا چاہے تو لوگوں دے کہن تو کرے، اللہ نہ ہویا پھر تو عہد بھی نہیں تے سمجھ بھی نہیں، کچھ بھی نہ رہا۔ تو شیخ نے فرمایا پتر عبد الوہاب توحید نہ چھڈیں، توحید سارے دین دی جڑ اور سارے دین دی شیرازہ بن، ایک کوئی ڈور ہے جنہیں دین نو سنبھالا، توحید گئی سب کچھ، اور توحید بھی جیسے میں تھوڑے سامنے عرض کیتا کہ دین چ سمجھ بھی ہوا جدی طرف قصد کری، تے حج بھی ہوا جدا اصلی مانا جڑا نا مکے اسی جانے جو مرضی ہو، بعد دیاں گلاں ٹھیک ہے، اللہ نے اس قصد دا ایک طریقہ مقرر کرتا کہ میرے گھر دا رخ کرو، ادھر دا قصد کرو، پھر لباس پہنو، اتنا آوا پڑھ دے، وہ طریقے ہے، مانا اصلی قصد۔ عربی زبان جدو کوئی آخر میں پڑھا ڈکشنری دی مدد لکھ دے کہ جیسے کوئی بندہ آندا ہے کہ میں استعادہ حج کیتا، حج یحج حجن حجہ قصد، ہاں کہ میں نے فلاں کا قصد کیا، حجہ محمد اسحاق، حجہ زاہد جمیل، میں نے اس کا قصد کیا، مطلب کہ انہوں نے ملندہ ارادہ کیتا، یقال حجہ بنو فلان فلان، اگر کیا جائے کہ فلاں قبیلہ جڑا انہوں نے فلاں دا حج کیتا، عربی محاورے اعطال الاختلاف ہے، یعنی بار بار اس کو جاندے، جدوں ضرورت پیندی ہے اس چودھری کو جاندے اور سردار کو جاندے ساڈا مسئلہ حل کر، وہ حجج تو فلان، اگر کہے کہ میں نے فلاں کا حج کیا، کسی بندے دا نہ لوے، یہ مطلب یہ ہے اذا اتیتہ مرۃ بعد اخرى، کہ کئی باری ہن بھی گیا دوبارہ بھی گیا، اس کی ملاقات لی، اس کو اپنے مقصداں لی بار بار جانا، تو سمجھ بھی قصد ہے جس کا قصد کیا جائے، اور حج بھی قصد ہے کہ جڑا اصل مال کے حقیقی ہے نا اور مشکلیں حل کرنے والا، وہ دا رخ کرو، وہ دا قصد کرو، اس دربار اور دا آستانے دا حاضری دیو، مسئلے حل ہو جان۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے سانو اذان کا طریقہ سکھایا، حالانکہ نماز واسطے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کافی سی 10-15 باری کہتا جاتا نہیں، 4 اللہ اکبر ہے، 2 اشہد اللہ اللہ 2 اشہد مضمون پھیل دینا کریے کہ دین تے موتی ہے، مگر قدر کوئی نہیں، اسی یہ رسم دے طور لیا، سانو کوئی پتہ نہیں، ورنہ امام فرماؤں دیا ٹی بی رحمت اللہ علیہ کہ کوئی کافر کوئی مسلمان یار کچھ بھی نہ اسلام دا پڑھے، اذان نوں پڑھ لے تو آپ سمجھ آ لی کہ دین کی ہے، دین اسلام دا کی خلاصات کدھر ہے لوگوں دعوت دینا، یہ ساری اس پکار کی آ گئی، کدے اسی باز دعا کر دے اللہ رب ہذہ دعوت تامہ،
اس کامل پکار دے رب یہ کامل پکار کیا کہ یہ اندر کوئی کسر نہیں چھڑی رب نے دین دیاں بنیاداں اور اصل سمجھاتی ہے اسلام ہے نا بنیاداں تے کھڑا ہے یہ اندر 4 اللہ اکبر چلو دا کی ذکر کرنا 2 اشہد اللہ علیہ یہاں کا بیان کریے کہ توحید دے 2 شعبے جڑا شیخ نے کہا پتر توحید تے رہنا ہی توحید کی ہے 2 شاخاں ہو گئی ایک توحید تکوینی کہ منو کہ اس دنیا کے اندر کچھ نہیں ہونا جب تک اللہ نے نہ چاہے میں کوشش کرا زاہد میل کر افتخار صاحب کو سارا جہان مل جائے نا اونا چر نہیں کم ہونا جنہ چر اللہ نے پچھوں بٹن نہیں دوانا سانو اپنی نیتاں کا ثواب ملوں گا یہ گناہ ہوگا ساڈے واسطے نہیں میں چاہنا تڑپدا مکہ معظمہ جاواں مگر اللہ تعالیٰ نہیں اسباب مہیا ہونا کوئی نہ کوئی رکاوٹ پی جاتی ہونا ادو ہی حج جدوں نے چاہنا سانو اینا ہی حکم ہے جنہ تواڈے واسطے تسی کرو سنو باقی وہ کم ہون دینا کہ نہیں یہ تے مشیت الہی تو بغیر چارہ نہیں اللہ تعالیٰ نہ چاہے ماشاء اللہ کہنا یہ توحید تکوینی سمجھو کہ کائنات رب دی گرفت ہے جہان پیدا کر کے ذرہ ذرہ دے اپنے قابو سے اور جنہ چر وہ اجازت نہیں دینا غلط کام بھی ہے تے ڈاکو نو چھٹی دے دوں گے تخلیہ راضی نہیں نہ دا کر مگر کم وقت کرنا چاہنا دفاع ہو جا کر لا نولی ما تولا جدھر تو دفاع ہونا چاہنا ہو جا یہ بھی وہ سینکشن دوں گا تد ہونا ورنہ ساری عمر لوگ پھر رہیں گے ڈاکے ماری نہیں ڈالیں گے اور اسی طرح نیکیاں نہیں لوگ تڑپتے رہیں گے نہیں ہو سکتی مگر اللہ نے رکھ لیا انہوں کہ اگر تیرا ارادہ نیکی دا تو میں نہیں بھی موقع دیتا نا تیرا ثواب نہیں ضائع کرنا دیکھ لیا تینوں ثواب پورا دوں گا میری مرضی کوئی بہتری ہے تو میرے تے راضی ہے اور برا بھی جڑا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کام نہیں کیتا نہیں اگر انہیں پکا ارادہ کر لیا عزم سمین اور صرف کسر ان دا لگن دی ہے ورنہ زنا چوری ڈاکے جو نے اپنی طرفوں کسر کوئی نہیں چھڑی وہ اللہ دے ہاں زانی اور مجرم ہو چکا سزا دی انہوں ملنی ہے دا لگن دیتا رب نے یا نہیں لگن یہ توحید تکوینی ہے کہ کائنات جب تک کون نہیں کہندا نہیں ہو سکتا اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں دا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ 13ویں جلد فتح الباری دی 449 صفحہ وابی الربی قال سئل الشافعی عن القدر فقال ربی بیان کر دے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے پوچھا گیا کہ تقدیر کی ہے فقال ما شئت کان ولم اشاء وما شئت لم تشاء لم یکن جو تو اے خدا چاہنا ہو جاندا پاویں میں نہ چاہاں اسی ساری مخلوق چاہیے نہ ہو اللہ کا ارادہ ہو گیا کہ ہونا چاہیے ہو جانا ہو وما شئت لم تشاء لم یکن اور جو میں چاہنا ہے اگر تیری مرضی نہیں کہ وہ نہیں ہو سکتا یہ گرفت اللہ تعالیٰ دا کنٹرول جہان تے جڑا نہیں مندا او دا خدا تے کوئی ایمان نہیں اور سمجھنا دنیا بنائی سے ان کے چلا گیا بالکل کافر اور دہریہ خدا زندہ حی قیوم اور بالکل مدبر اور منتظم ہے اس تو جڑے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی سر سید پرویز ورگے موجیاں دے چیختے رہتے بھی نہیں جی یہ کس طرح ہو سکتا آگ نہ جلائے فلانے نہ وہ تسی کس خدا نو منتے خدا دا اپنی مخلوق تے کنٹرول ہی نہیں وہ کہڑا خدا بالکل جو چاہے ہوندا اور جو نہ چاہے وہ نہیں ہوندا ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اے دلاں تے لکھو ذکر کہ جو اللہ چاہے گا ہوگا اور جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا کان عمر بن الخطاب یامر بروایت قصیدۃ لبید الذی کلفی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کئی بڑی لوگوں نے آدھے میں نے لبید دا قصیدہ سناؤ شاعر دا جہدے اندر انہیں اشعار کیا لبید بھی ہوں دیکھو لبید بڑا عامری اتنا بڑا شاعر سی کہ میلہ ہویا مکہ شریف تو باہر لگتے سی میلے اتنے شاعر اپنی شاعری دے مقابلے کرتے سی لیکچرار اپنی تقریراں دے مقابلے کرتے سی دنگل ہوندے سی بہت اوقات مدینہ ظلمجات 3 منڈیاں مہینے مہینے لگتے سی خرید و فروخت سی اتھے دنیا کٹھی سی لبید نے اپنا قصیدہ پڑھیا ایک شعر ایسا آیا بھی سارے شاعر سجدے ڈگ بیٹھے بھی نہیں رہ سکے سجدہ کرتا انہوں نے کہنے لگے لبید یار تو خیر کر بہت عمر پائی ہے کفر چی بڑا زمانہ پایا بعد اسلام کی دیر تک زندہ رہا بعد اسلام لایا تو حضرت عمر رضی نے ایک باری آخیا کہ لبید یار تم کوئی اپنے شعر سنا تو ملک الشعراء شاعراں دا بادشاہ سی انہیں آخیا عمر جدوں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ اور آل عمران دیتی نا اس تو بعد شعر نہ کوئی دلچسپی نہیں رہی شعر چھٹ گئے کہ نہ شعرا جو لینا اللہ دے کلام دے مقابلے سب مدم نظر آئے مگر پہلے شعر مشہور سی ہن بھی قصیدے موجود ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امام زہری فرماؤں دے کہیں دے یار لبید دا قصیدہ سنا انا تقوی ربنا خیر و نفل و باذن اللہ ریسی واجل کہ اپنے رب تو ڈر کے رہنا تے کسے موقع تے غلط کام نہ کرنا کہ رب ویکھدار انہوں میں حساب دینا انا تقوی ربنا خیر و نفل ساریاں نیکیاں دا وڈا
نیک عمل ہے بے آدمی جے ورد وظیفے نہیں زیادہ کرتا یہ خیال کرے کہ رب ویکھ رہا حساب دینا وباذن اللہ ریسی واجل تے اللہ دے حکم نال ہی میرا تیز چلنا تے سست ہونا اگر اللہ نے موقع دیتا مدد فرمائی میں تیز بھی چل سکتا محنت کر سکتا روک دیتا میں بیمار اور حادثے کا شکار بھی ہو سکتا احمد اللہ فلا ند لہو بیدہ الخیر وما شاء فعل اللہ دی حمد کر ہر وقت سکھ آوے دکھ آوے نعمت ہوئے مصیبت ہر حال چونوں اچھا کہہ وہ دی تعریف بیان کر وہ دے بارے بدگمانی نہ کر یہ رب نے کی کرتا رب غلط نہیں کرتا تیری سمجھ دا فطور ہو سکتا تو رب دی حمد کر فلا ند لا تیرے رب دا کوئی ثانی نہیں او دا کوئی شریک نہیں او دا کوئی جوڑ نہیں بیدہ الخیر ما شاء فعل ساری اچھی چیزاں دے اپنے قبضے سے جو چاہے کرتا دنیا چیخے یا چلائے ہونا ہوا جڑا اللہ نے چاہنا ورنہ زمین اسمان دی مخلوق مل کے بھی چاہے خود مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے سارے نبی ولی مل کے اور فرشتے آکھنا بہ ذرہ اتوں بدل کے جگہ دوسری جگہ نہیں بدل سکتا جب تک اللہ دی عرضی رضا نہ ہوئے خدا اپنی دنیا دا مالک ہے وہ دے حکم دے اندر ہے جہان یہ توحید تکوینی اخواؤں دی کہ جو کہندا ہوندا جو نہیں کہندا نہیں ہوندا من ہدا سبل الخیر اہتدا نائم البال من شاء ذل جنہاں نوں چاہندا تے جنہاں دی نیتاں نیک ہوندیاں نوں سیدھے رستیاں تے چلا دیندا جڑے بھٹکنا چاہندے انہاں نوں گمراہ اور بے دین کر دیندا اس تو ایک جدوں اسی آنے نا اشہد اللہ الہ الا سن لو بانگاں دیندے جے نغمیاں دی پئی ہے تطریب کہ سراں اور آواز ترا مکیوں سکلی نا حالانکہ بالکل اذان حرام ہے علماء اسلام نے لعنت بھیجی ہے بے موسیقی ہے اور جوان مردوں کی طرح کو اللہ اکبر اللہ کوئی اذان ہے مولانا شریف تھانوی صاحب کے سامنے کو دے خبیثہ نامرادہ ایڈا اللہ علامہ کسے مد ہے جی چھوٹا جہاں الف ہے ہوتے اللہ اکبر مقائل تو اشہد اللہ علیہ السلام تو پہلا اللہ اشہد اللہ اللہ توحید تکوین یہ سمجھ لا کہ کائنات رب دے قبضے چ او دے تصرف دے تحت یدبر الامر من السماء الارض آسمان تو لے کے زمین تک ہر شے دا کنٹرول آپ کر رہا اس تو کسد کرو اپنی ضرورتاں دی طرف جاؤ اور تسی ساری دنیا چکھاں مار لو نا نٹھے پھرو کسی دے کول بھی کچھ نہیں فائل اللہ کو جانی ہے جب تک اللہ نے نہ چاہیا کی کر لینا ولیاں نبیاں نے خدا دی طرف قصد کر اس تو بیت اللہ دا بھی قصد حج دا معنی سونا قصد کہ آدمی پھر وہ کردا ارادہ کردا چلو آستانے تے درگاہ تے حاضر ہو جائیے دروازے تے جا جوڑیے معنی اصلی قصد اور اسی طریقے نہ عمرے دا لفظی اصل دیا اعتمر کہ جانی معتمر وہ فلانا عمرے کے لیے میرے پاس آیا ملاقات کے لیے لفظی معنی زیارت اور ملاقات ہے اس تو اللہ پاک نے حج اور زیارت جڑا رکھ دیتا عمرہ کہہ لو نو یہ ملاقات ہے اللہ تعالیٰ بالکل لوگ پھر سفر کر کے قصد کر کے اصل ٹھکانے پہنچ گیا تے سنیا تے ساری عمر یاد کیتا تے انہوں منہ کیتے تے نمازاں پڑھیاں ہوں آپ ہی چلے چلیے بوئے اس دربار حاضری دے دیے او دا قصد کر دے قصد پارو حج ہے تے زیارت کر دے ملاقات لی جاندے اس پارو اعتمار اور عمرہ اللہ پاک نے نہ ہی عربی زبان ایسے سنے ہیں بے آدمی کے ذہن سے ہوئے تے آپ پہ دیوانہ وارو اسلام تے قربان ہوندا بے ہو جا دین بہتر ہو کس نے دینا تھا تو پہلا اشہد اللہ الہ پکاردا اس سے آندا اللہ تعالیٰ میں مننا کہ دنیا کی تقدیر تیری نافذ ہے تیرا حکم چلنا کسے دوسرے طرح اور اگے دوسری جڑی توحید و تشریع توحید تکوینی جسی سب بے بس ہے کچھ نہیں ہونا جدے حکم ہو گیا کہ جی مدت ختم ہے مر جانا انہیں مر جانا ڈاکٹر سرانے کھڑے رہن اتنے فرشتے نبی ولی سارا جہان اس تقدیر دے سامنے جکڑیا مسخر ہے یہ کسے دا دخل نہیں آ دوجی جڑی ہے یہ اختیاری یہ بندے نافرمانی کر سکتے یہ اللہ نے جبر نہیں کیتا زبردستی نہیں کی حق وہ بنتا کہ جدو مال کے حقیقی ہے پیدا ان کیتا رزق دے رہا وہ زمین تے رہندے جے ہر وقت وہ نعمتیں استعمال کر رہے توحید تشریع کی ہے بھی ہن کی کرنا تے کی نہیں کرنا مالک نو پوچھ شریعت اور قانون وہ کو لو اس پاروں دین اسلام دے اندر کسے نبی نو حق نہیں کو حلال و حرام کرے مبلغ نہیں اللہ کہو گا قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے اللہ دا پہنچاؤ اپنی طرفوں نہیں پہنچا سکتا ذرا قصہ ہویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسری شادی کرنا چاہیے جائز ہے بالکل حضرت فاطمہ رضی موجودگی تے ابو جہل دی لڑکی مسلمان ہو چکی بڑا سردار قبیلہ رسول کریم علیہ السلام نو پتہ لگا آپ نے فرمایا علی سن میں حلال نو حرام نہیں کر سکتا تے حرام نو حلال نہیں کر سکتا یہ تو مینوں حق نہیں دین نے حلال کیتا تو کر سکتا مگر مسلط ویخ کہ دشمن خدا دی بیٹی اور رسول دی بیٹی ایک کر چلیں گے کنا فساد ہو
انہوں نے اینی نصیحت ہی کافی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دی ہور نکاح نہیں کیتا, بعد چھوڑ کی. تو یہ توحید تشریع جہد اسی با اختیار کیتے گئے. مینوں زبان مل گئی, اللہ آندا بکواس نہ کر, جھوٹ نہ بول, گالیاں نہ, مگر جے سکتا یہ اللہ دی نہیں میں مرضی پوری کرتا. وہ پہلی چ نہیں, اتنے جنہوں نے عمر اینی دینی ہے, تندرست رکھنا, مال گھٹ دینا ود, وہ جنہ نٹھے پجے مرضی پھریے, تقدیر نے اپنے دائرے چ لوگوں لیا. اتنے اللہ دی اپنی مشیت اور مرضی چلنی اور بہتر ہے, وہ کوئی عیب نہیں, نہ کوئی خامی ہے, صرف عقل دا فطور ہے. اتنے ایک دو حدیثاں پڑھ دیں تاکہ بندیاں دے دل چ اور میرے دل چ ایمان جمے. اللہ کی ہے, ان اعلم الناس باللہ ارزام بقضاء اللہ عز وجل. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ اللہ نو ساری مخلوق تو زیادہ اس بندے نے جانیا, انہوں پتہ لگا رب دا, ورنہ ساری عمر لا اللہ پڑھے کھ بھی نہ پتہ لگا جڑا اللہ دے فیصلے تے سب تو بڑھ کے راضی. دکھ آیا, سکھ آیا, کوئی رڑ گیا, کوئی رہا, وہ ناراض نہیں ہوا. انہیں کہا میں کی جاننا, جڑا چلا رہا دنیا نو بہتر نہیں جانتا. جہاں دار دانت جہاں داشتن, میرا دنیا کا مالک آپ بہتر جانتا اس دنیا کی چلاؤ. یہ تقدیر والا حصہ جڑا شریعت والا, وہ اللہ تعالیٰ نے سانو چھٹی دیتی, من شاء فل جو من, رستہ ٹھیک آ جے, مگر میں زبردستی نہیں چلایا. جڑا چاہے مومن ہو جائے, جڑا چاہے کافر ہو جائے. یہ دوسرا پھر اسی پکار دیں کہ اشہد اللہ اللہ, تکوین چ بھی اللہ تنہا, تشریع چ بھی, قانون دین چ بھی صرف اللہ. حق دا بندہ کسی دا قانون منیے, مگر نافرمانی کر سکتے ہیں, طاغوت فاسق فاجر بن سکتے ہیں, مگر حق یہی ہے پہلا اشہد اللہ اللہ کہ تکوین جہان چلاؤن چک اللہ, قانون دین چ بھی دوسرا اشہد اللہ اللہ. اور یہ پاروں ہی دین دے پھر دو شعبے اگے, ایک عبادت کہ اسی وہ اگے پھر آج جی نہ ڈگ پئی کہ کسے دے کچھ نہیں دینا, ساڈے پلے دعا منگنی, تیرے کو منگنی, نیاز دینی تیری منگنی ہے, سجدے کرنے تینوں کرنے, طواف تیرے کرنا, اے پوجا سمجھ پرستش. پہلا ہے پہلے اشہد اللہ اللہ دا تقاضا ہے, جے تم من لیا اللہ تو سوا کسے دے کوئی طاقت نہیں, کیوں دوسرے نے نیازاں منتا پھردا, کیوں انہاں دے سجدے کرنا, انہاں اگے دعاواں کیوں کرنا, وہ کچھ بھی نہیں اختیار رکھدے, کی کہن گے تیرا, انہوں پکار جڑے کول سارے اختیارات. یہ جو عبادت جنم لیندی ہے, پوج صرف اللہ نو پوج. اور دوسرا جڑا کہ حکم دین دا حق بھی کسی نو نہیں, دوسرے دی تسی مخلوق نہیں, کوئی انہوں دا حصہ نہیں, کیوں حکم دے تسی انہوں دی, جویں عبادت شرک حرام ہے, اطاعت بھی شرک حرام ہے. اسی حکم کہے دا منیے جڑا اللہ دے خلاف ہے, ماں باپ دا منیے برادری خلاف, جو اللہ دے حکم دے تحت ہے تو کوئی حکم ہی نہیں نواں, خود اللہ دا حکم ہے. ورنہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, جویں عبادت اللہ تو سوا کسی دی نہیں, حکم مننا بھی کسی دا نہیں جے رب دی نافرمانی ہے. اللہ دی نافرمانی ہے, تیرا دوسرا اشہد اللہ اللہ کتنے گیا کہ حکم منوں گا صرف اللہ, پوجا کروں گا وہ دی پہلا, دوسرا حکم ہوگا صرف اللہ دا, اور میں اطاعت کروں گا. عبادت اور طاعت, فرمان برداری بھی اللہ دی, پوجا بھی اللہ. اور ایسے پاروں حجر اسود تے ٹھیک ہے وقت نہیں رہا, ہجوم زیادہ ہو گیا, مگر سنت تین کم ہے. جو کہ میں بیان کیتا نا, عبادت اطاعت, اور عبادت اور اطاعت بھی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تیسری شے ملتی ہے کہ تب جا کے عبادت کا ٹانچہ پورا ہونا. وعبادت الرحمن غایت حبی ما ذل عابدی ہما قطبان, جویں دو پلر نا, انہاں تے چھت کھڑی ہے مثال, اتنا ہی سمجھو آگے دو ستون ہیں جنہاں تے دین اسلام دی عبادت دی عمارت کھڑی ہے. ایک انتہائی محبت, باقی دی محبت تھلے تھلے ہے, ماں باپ دی بھی, اولاد دی, بیوی دی, سب نہ محبتاں خود اللہ ہی آندا, مگر اللہ دی محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ, سب تو بڑھ کے اللہ دی محبت. تو اس سے فرمایا کہ وعبادت الرحمن غایت حبی, رحمان دی عبادت کا حق ادا ہوندا ہے, ایک پاسے محبت دا کچھ حصہ باقی نہ رہ جائے, اخیر ہو جائے, کچھ باقی نہیں ہون جڑا ہور محبت کرنی دی انتہا ہوگی. وہ دے نام تے جان قربان کرنا, وہ دا نام جپ دے رہنا, وہ دے کر دے طواف کرنے, وہ دے کعبے نہ چمٹ جانا, اتنے سجدے کرنے, جنی محبت کر سکنا تو باری جا سکنا, وہ دے نام تے مال لٹائی جانا, جانور قربان کر, یہ سب محبت دی علامت ہے. وعبادت الرحمن غایت حبی ما ذل عابدی ہما قطبان, دو ستونی, دو پلر, ایک انتہا درجے دا دے سامنے ذلیل ہونا, چوتوں کا عاجزی ہن کوئی نہیں رہی, کھڑے ہوئے پہلا ہاتھ بن لے بالکل غلاماں دی طرح, ادھر ہوا جیسے تھائی ہو گئے کبے, تیرے سامنے تسی کھڑون جوگے بھی نہیں, ادھر بھی اگے ہوئے تو زمین تے ڈگ گئے. جڑا اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا فدا بی امی اقرب ما یکون من ربی وہو ساجد, اللہ دے قریب سارے تو بندہ اس وے ہوندا جدوں سجدے چ پے جاندا.